اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرقام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال ہے. ناظرین، آج پھر حاضر ہوئے کچھ سوالات لے کے، اور پھر ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں خطیب اہل بیت امت المتکلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب. قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پانی ہے، پانی پینے کے آداب. لہٰذا سب سے پہلا سوال قبلہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ پانی کی اہمیت کیا ہے، اسے بیان فرمائیں. پانی کی بے پناہ اہمیت ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص پانی کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا. بے شک پانی رب کریم کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت ہے. پروردگار عالم نے ہمیں زندگی کی نعمتوں سے نوازا، زندگی کے ارد گرد بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہم کو، اور یہاں تک کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ہماری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. بے شک. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہماری کن کن نعمتوں کو تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. تو مقصد یہ ہے کہ بے شمار نعمتیں پروردگار عالم نے جو ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت پانی بھی ہے. پانی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے، بغیر پانی کے زندگی زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھ سکتی، زیادہ دنوں تک زندگی قائم نہیں رہ سکتی. پانی انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت ہے، بلکہ ہر جاندار کی ضرورت ہے، بلکہ بے جان زمینوں کی بھی پانی ضرورت ہے. زندگی ملتی ہے زمین کو اسی پانی کے ذریعے سے. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. یہ پانی جو ہے یہ آب حیات ہے، اسے آب حیات کہا گیا ہے. پانی آب حیات کہا گیا ہے. کسی نے کہا ہے کہ جل ہی جیون ہے، وہی آب حیات کا ترجمہ ہے. کسی نے کہا ہے کہ جل ہی جیون ہے، یعنی پانی ہی زندگی ہے. بے شک. اور یوں تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پانی کی اہمیت ہے، لیکن جن کا تعلق مذہب اسلام سے ہے وہاں تو پانی کا تعلق زندگی میں بھی ہے اور پانی کا تعلق مر جانے کے بعد بھی ہے. یعنی زندگی میں تو پانی کی ضرورت رہتی ہی ہے، مرنے کے بعد بھی پانی کی ضرورت باقی رہتی ہے. یعنی انسان جب مر گیا تو جب تک اسے غسل میت نہ دے دیا جائے اس وقت تک میت پاک نہیں ہوتی. تو میت کو غسل دینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جب قبر بنائی جاتی ہے تو قبر میں بھی پانی چھڑکنا چاہیے، اور پانی چھڑکا جاتا ہے. تو گویا زندگی میں بھی ہمارے لیے پانی ضروری ہے، اور مرنے کے بعد بھی پانی کی ہمیں ضرورت ہے. اسی پانی پر تمام جاندار کی حیات اور بقا کا دار و مدار ہے. زمین، سبزے، درخت، پھل، پھول، حیوان، انسان سب پانی کے محتاج ہیں. مقصد یہ کہ چاہے یہ زمین ہو، زمین بے جان صحیح، لیکن زمین بھی پانی کی محتاج ہے. جب پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین کو پانی ملتا ہے تو زمین کو زندگی ملتی ہے. اسی طریقے سے سبزے، درخت، پھل، پھول، حیوان، انسان سب کے سب پانی کے محتاج ہیں. اس کے علاوہ پانی کی اہمیت کا اندازہ ابھی جلد ہی جب ایک گویا وبا پھیلی ہوئی تھی جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، اس میں پانی کی اہمیت کا اور بھی شدت سے احساس ہوا. اس میں دیکھا یہ جاتا تھا کہ گلا خشک نہ ہو، گلا سوکھنے نہ پائے، ہاتھ دھو لیا جائے، کہیں جائیں آئیں تو ہاتھ دھو لیا جائے، سبزی پھل وغیرہ کو اچھی طرح سے دھویا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت تھی. گلا خشک نہ ہو، پانی پینے کی ضرورت تھی. ہاتھ دھو لیا جائے کہیں سے آئے، پانی کی ضرورت تھی. سبزی یا پھل وغیرہ کو اچھی طرح سے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. تو اس طریقے سے کرونا وائرس میں بھی پانی کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہوا. 1400 سال پہلے اسلام نے صحت انسانی کی حفاظت کے لیے صفائی، پاکیزگی، وضو، غسل اور مختلف مواقع پر ہاتھ وغیرہ دھونے کا حکم دے کر عبادت کا جز قرار دیا.
ایک تو موقع بہ موقع ہر وقت باوضو رہنے کا حکم دیا، نمازوں سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا، قرآن پڑھنے سے پہلے وضو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو وضو کے اعتبار سے ہمیں کئی مرتبہ گویا پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف مواقع پر ہاتھ دھونا، منہ دھونا وغیرہ، غسل کرنا، یہ سب آداب اسلام نے بتائے۔ یہاں بھی پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور پانی کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اللہ نے عبادت کا جز قرار دیا۔ وضو کو بھی عبادت کا جز قرار دیا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا عبادت کا جز قرار دیا۔ اسی طریقے سے غسل کرنا، وضو کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے پروردگار عالم نے عبادت کا جز قرار دیا ہے۔ پانی کی اہمیت کے سلسلے میں قرآن مجید میں کافی آیتیں ہیں جنہیں یہاں بیان کرنے کا محل نہیں ہے۔ البتہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کے ایک جز پہ غور کریں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے ایک جز پہ غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ تو پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں کے بنانے میں پانی شامل ہے۔ البتہ مفسرین نے یہاں پانی کی الگ الگ توجیہیں بیان فرمائی ہیں۔ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات پر زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے۔ سونا چاندی بہت مہنگا ہے، ہیرے جواہرات بہت مہنگے ہیں، مگر ان چیزوں پہ زندگی کا دار و مدار نہیں ہے۔ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ آپ دیکھیے، سونے پر زندگی کا دار و مدار نہیں، چاندی پر زندگی کا دار و مدار نہیں، ہیرے اور جواہرات پہ زندگی کا دار و مدار نہیں، مگر سونے کی قیمت کہاں پہنچی ہوئی ہے، چاندی کی قیمت کہاں ہے، ہیرے اور جواہرات کی قیمت تو اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ باہر اور ہماری قوت سے کہیں زیادہ بالا ہے۔ ہیرے اور جواہرات خریدنے کی طاقت اور قوت ہم میں نہیں ہے، جبکہ ان چیزوں پہ زندگی کا دار و مدار نہیں۔ زندگی کا دار و مدار کن چیزوں پہ ہے؟ ہوا ہے، پانی ہے۔ ہوا اور پانی پہ زندگی کا دار و مدار ہے۔ جن چیزوں پہ زندگی کا دار و مدار نہیں تھا، اس کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اس کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچی ہیں، ہر آدمی اسے خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں پہ زندگی کا دار و مدار ہے، ہوا اور پانی، کتنی آسانی کے ساتھ میسر ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر لیتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ پروردگار عالم نے کیا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے کہ ہوا زندگی کے لیے سخت ضروری ہے، سانس لینا ضروری ہے، پانی پینا ضروری ہے۔ تو ہوا اور پانی دونوں کا استعمال کرنا پروردگار عالم نے آسان کر دیا۔ اگر ہیرے اور جواہرات کی قیمتوں کے سے بھی زیادہ قیمت پانی کی ہوتی تو انسان مجبور تھا کہ زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر اپنی پراپرٹی، جائیداد بیچ کر، جواہرات، ہیرے، سونے چاندی بیچ کر پانی کو حاصل کرتا تاکہ اسے زندگی حاصل ہو سکے۔ اگر آپ دیکھیں تو اہمیت کے اعتبار سے اگر ہوا اور پانی کی قیمت جواہرات سے زیادہ ہوتی تب بھی جینے کے لیے انسان پانی کو حاصل کرنے کی آخری امکانی کوشش کرتا۔ سوچئے، عام انسانوں کے لیے زندہ رہنا کتنا دشوار گزار ہو جاتا اگر پانی مہنگا ہوتا، ہیرے اور جواہرات کی طرح پانی مہنگا ہوتا، ہوا مہنگی ہوتی، تو عام انسانوں کے لیے جینا کتنا مشکل ہو جاتا، یہ زندگی بسر کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا اور لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ یہ قدرت کا رحم ہے، قدرت کا کرم ہے کہ اس نے ہیرے جواہرات کو مہنگا رکھا، قیمتی رکھا، لیکن پانی اور ہوا کو مہنگا نہیں ہونے دیا، بلکہ زیادہ تر ہمیں مفت میں حاصل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی اہمیت کو سمجھیں۔ جتنی آسانی سے یہ پانی ہمیں مل جاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی اہمیت کو سمجھیں، اس کا غلط استعمال نہ کریں، ناجائز استعمال نہ کریں، زیادہ استعمال نہ کریں۔ ہمارے محتاط علماء جو ہیں وہ وضو اور غسل میں بھی پانی کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں، زیادہ فضول خرچی پانی میں وہ نہیں کرتے۔ پانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، پانی کو فضول صرف نہیں کرنا چاہیے، پانی کو بیکار نہیں گرانا چاہیے، پانی کا زیادہ نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کا بیجا اور فضول استعمال نہ کریں۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے، عظیم ترین نعمت کی ناقدری۔ پانی کی جتنی اہمیت ہے، اس اہم ترین نعمت کی ناقدری ہے اگر اس کا ہم بیجا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب نعمتوں کی قدر نہیں کرتا
تو ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پانی کی قیمت نہیں سمجھیں گے، پانی کی قدر و قیمت نہیں سمجھیں گے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ کسی نے کہا ہے کہ اب عالمی جنگ پانی کے لیے ہوگی، اب جو عالمی جنگ ہوگی وہ پانی کے لیے ہوگی۔ اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ پانی کا خیال رکھنا چاہیے، پانی کو میں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، پانی کا صحیح، جائز اور ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارے کی ہیلپ کیسے اور کیوں کریں؟ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے حوضہ معصوم خوم نوا فاؤنڈیشن بچوں اور بڑوں کی تعلیمی صلاحیت بڑھانے کے لیے اور علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کوئز، یوٹیوب ویڈیوز، آن لائن کلاسز اور آف لائن حوضے کی شکل میں مسلسل کوشش میں پوری ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تمام پروگرام کی کامیابی اللہ کے کرم اور آپ مومنین و مومنات کے تعاون سے ہی ممکن ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ حوضہ معصوم خوم نوا فاؤنڈیشن کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور ثواب جاریہ میں شریک ہوں۔ ناظرین، کسی بھی سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ادارے کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی حفظہم اللہ تعالیٰ کا اجازہ بھی حاصل ہے۔ آپ سہم امام سے بھی اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ قبلہ، پانی کس طرح سے پینا چاہیے؟ یعنی کھڑے ہو کے پینا چاہیے، بیٹھ کے پینا چاہیے، یا کس طریقے سے پینا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، ہر چیز کا اسلام نے قاعدہ اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ جہاں ہر چیز کے لیے ایک قانون موجود ہے، ہر چیز کے آداب ہمارے اسلام نے بتائے ہیں، اور اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے آداب کے مطابق عمل کریں گے تو نقصان سے بچے رہیں گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے، پھر ایک گھونٹ پی کر ٹھہر جائے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے اور پھر ایک گھونٹ پی کر ٹھہر جائے، اور پھر بسم اللہ کہہ لے، اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے، جب تک وہ پانی پیٹ میں رہے گا خدا کی تسبیح پڑھے گا۔ وہ پانی جب تک پیٹ میں رہے گا خدا کی تسبیح پڑھے گا، اور اس کا ثواب پینے والے کو لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ اور پھر بیان کر دے تاکہ ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے، پھر ایک گھونٹ پی کر ٹھہر جائے، پھر بسم اللہ کہہ لے، اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے، تو جب تک وہ پانی پیٹ میں رہے گا خدا کی تسبیح پڑھے گا، اور اس کا ثواب پینے والے کو لکھا جائے گا۔ جو تسبیح پانی پڑھے گا اس کا ثواب پانی پینے والے کے نصیب میں لکھا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مارنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ کھانے میں بھی پھونک نہیں مارنا چاہیے، پانی میں بھی پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں بھی پھونک مارنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور پانی میں بھی پھونک مارنے کی ممانعت فرمائی ہے، اور بائیں ہاتھ سے پانی پینے کو منع کیا ہے۔ آداب میں یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے پانی پیا جائے، بائیں ہاتھ سے پانی پینے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آب زمزم ایک معجزے کے ذریعے سے پانی نکلا ہے، اس کا وجود اب تک وجود خود معجزہ ہے، جتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کے باوجود اس چشمے کا باقی رہنا اپنی جگہ پہ معجزہ ہے، اور اس زمزم کے پانی میں بڑے اثرات ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس نے بھی زمزم کی اہمیت کا اندازہ لگا لیا ہے اور زمزم کی اہمیت کو پیش کیا ہے، لہٰذا اگر ہمیں میسر آ جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی آب زمزم سے خود کو سیراب کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا رات کو کھڑے ہو کر پانی نہ پیو،
رات میں کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، کھڑے ہو کر پانی ہمیں نہیں پینا چاہیے۔ کبھی کبھی ہم لاپرواہی میں کھڑے ہو کر کے پانی پی لیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی رات میں سخت ممانعت ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ رات کو کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، ورنہ اس سے کوئی ایسا درد پیدا ہو جائے گا جس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ خدا آرام کر دے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج نہیں ہے، پروردگار عالم خود ہی اس درد کو دور کر دے، یہ الگ بات ہے۔ تو رات میں کھڑے ہو کر پانی پینے کے جو الگ نقصانات ہیں وہ تو ہی ہیں، کوئی ایسا درد بھی پیدا ہو سکتا ہے جس کا علاج دنیا کی دواؤں سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ خدا اگر توبہ و استغفار کے بعد بندے پر رحم و کرم کرے اور وہ درد دور ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ پانی کا اہل بیت اور اہل بیت کی ولایت سے کیا تعلق ہے؟ پانی ہی کیا ہے بلکہ ساری کائنات محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ذرات اور یہ موجیں مارتے ہوئے دریا اور یہ چلتی ہوئی کشتیاں، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اہل بیت کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ تو پانی بھی اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے اس کا ایک خاص اور گہرا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو مہر میں ملا ہے، تو جناب سیدہ کا مہر ہے یہ پانی۔ تو اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے بہت ہی خاص ربط اس پانی کا ہے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اور دوستی تمام پانیوں پہ پیش کی گئی، ہر پانی پر ہماری ولایت اور دوستی پیش کی گئی۔ جس پانی نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا وہ پانی شیریں، میٹھا اور خوشگوار ہو گیا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ کھاری اور تلخ رہا۔ یعنی جس پانی نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کر لیا وہ شیریں ہو گیا، میٹھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، اور جس پانی نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا وہ پانی کھارا اور تلخ رہا۔ اور یہ تمام چیزوں پہ اس کا اثر پڑا۔ جن چیزوں نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا ہے وہ بہتر اور اچھی ہیں، اور جن چیزوں نے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کیا ان کا مقدر خراب رہا، ان کا نصیب خراب رہا، اور شریعت میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک الگ مقام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص پانی پی کر حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا جو پانی پی کر حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے، اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا۔ 1,00,000 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھے گا اور 1,00,000 گناہ مٹا دے گا، اور اس کے 1,00,000 درجے بلند کرے گا۔ کتنی اہم حدیث ہے کہ 1,00,000 درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش ہو کر محشور کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو یاد کرنے کا بے حد اجر و ثواب ہے پانی پیتے وقت، اور ظاہر ہے کہ ہمیں پانی پیتے وقت امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے وصی و فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو بعد سلام ایک پیغام دیا تھا۔ اے میرے شیعو، جب تم ٹھنڈا یعنی خوشگوار پانی پینا، ٹھنڈا یعنی خوشگوار پانی پینا، تو میری شدید پیاس کو یاد کر لینا، میری شدید پیاس کو یاد کر لینا۔ کربلا میں جو امام حسین السلام کی تشنگی تھی اور امام حسین السلام کے ساتھ جو انصار تھے، جو اعزاء اور اقربا تھے، ان کی شدید پیاس کو یاد کر لینا ضروری ہے۔ اور جب کسی شہید کا تذکرہ آئے، جب کسی شہید کا تذکرہ آئے تو میرے اوپر آنسو بہا لینا۔ جب کسی بے دیار اور شہید کا تذکرہ آئے تو میرے اوپر آنسو بہا لینا۔ کاش تم یوم عاشورہ ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے کمسن بچے یعنی علی اصغر کے لیے کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین السلام جن حالات میں جناب علی اصغر کو لے کر کے گئے تھے اور پانی کا سوال کیا تھا، ایک ایسا غیرت دار انسان کہ جس کا باپ ساقی کوثر ہو، جس کی ماں کو پانی جہیز میں ملا ہو، اس پہ یہ وقت آ پڑا ہے کہ وہ اپنے کمسن بچے کے لیے پانی طلب کر رہا ہے اور پانی کے بجائے
تیر سے شعبہ سے شہید کیا گیا جناب علی اصغر کو، تو ہمیں اس موقع کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ لہٰذا جب کسی بے دیار اور شہید کا تذکرہ آئے تو امام حسین السلام پر آنسو بہا لینا چاہیے۔ یہ حسین کی گویا وصیت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ کاش تم عاشورہ کے دن ہوتے تو یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے کمسن بچے یعنی علی اصغر کے لیے پانی کس طرح سے مانگ رہا تھا۔ تو جب پانی پیو تو کربلا والوں کی پیاس کو یاد کرو، بے شیر علی اصغر کو یاد کرو، امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کو یاد کرو، اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرو۔ اور اگر پانی پی کر یہ کہا جائے تو بہتر ہے، اگر پانی پی کر یہ کہا جائے تو بہتر ہے، صلوات اللہ علی الحسین و اہل بیتہ و اصحابہ و لعنت اللہ علی قتلۃ الحسین و اعدائہ، یعنی حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت اور ان کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کا درود ہو، اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں اور دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی مٹی ہی کے پیالے میں پانی پیے، یہ ایک سیرت رہی ہے امام کی کہ وہ مٹی کے پیالے میں پانی پیتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی شیشے کے برتنوں میں پانی پیتے تھے جو شام سے حضرت کے لیے تحفے کے طور پر آیا کرتے تھے، کبھی لکڑی کے برتن میں، کبھی چمڑے کے، اور کوئی برتن موجود نہ ہوتا تو چلو سے بھی پانی پی لیتے تھے۔ یعنی سیرت کا ہر گوشہ موجود ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی انداز سے پانی پیا جائے۔ احادیث میں ہے کہ دنیا و آخرت میں سب سے بہتر پینے کی چیز پانی ہے، بہتر پینے کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز پانی ہے، یہ حدیث میں آیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کے پانی سے لطف اندوز ہوگا اس کو اللہ بہشتی مشروبات سے لطف اندوز کرے گا، یعنی پانی پینے کے بعد جو اس کے لطف کو محسوس کرے گا، خدا کو یاد کرے گا، اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو پروردگار جنت کی مشروبات سے اسے لطف اندوز کرے گا۔ کسی نے امام سے پوچھا پانی کا مزہ کیسا ہے، پانی کا ذائقہ، پانی کا مزہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا زندگانی کا، یعنی پانی کو آب حیات یا جل ہی جیون جو کہا گیا، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام نے اس نعرے کو خود بہت پہلے بتایا ہے کہ پانی میں زندگانی کا مزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں پاس رہتا تو ہر صبح و شام دریائے فرات پر جانا پسند کرتا۔ وہاں آب زمزم کے متعلق روایت تھی، یہاں دریائے فرات سے متعلق روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں پاس رہتا تو ہر صبح و شام دریائے فرات پر جانا پسند کرتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بارش کا پانی پیو، بارش کا پانی پیو، وہ بدن کو صاف رکھتا ہے اور درد اور بیماریوں کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ تو گویا یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، اور اہل بیت کی ولایت سے پانی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس تعلق ہی کو نظر میں رکھ کر کے پانی کا احترام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ پانی پینے کے آداب بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ پانی پینے کے آداب میں چند چیزیں شمار کی گئی ہیں۔ پانی چوسنے کی طرح پیے، یعنی تیزی سے نہ پیے، اونڈیلے رہی حلق کے نیچے، بلکہ پانی جیسے کوئی چیز چوسی جاتی ہے تو پانی چوسنے کے طرز پر پیے، یہ فتویٰ ہے، پانی جو ہے وہ چوسنے کے طرز پر پیے۔ نمبر 2، پانی دن میں کھڑے ہو کر پیے۔ نمبر 3، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا چاہیے، پانی پینے سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا چاہیے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ جس طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے، ویسے ہی پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پانی پینے کے بعد بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نمبر 4، پانی 3 سانس میں پیے، ایک سانس میں نہیں پی جانا چاہیے، بلکہ پانی 3 سانس میں پیے۔ نمبر 5، پانی خواہش کے مطابق پیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ سے زیادہ پیے، نہیں، بس جتنی ضرورت ہو، جتنی خواہش ہو، خواہش کے مطابق پانی پینا چاہیے، نہ خواہش سے کم پانی پیے نہ خواہش سے زیادہ پانی پیے۔ نمبر 6، پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام
اور ان کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. یعنی تولا اور تبرہ دونوں ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو یاد کرے اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے. یہ گویا پانی پینے کے مختصر آداب تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوض معصوم قم خاہران کے لیے ذاکرہ، عالمہ اور معلمہ کے بہترین آن لائن کلاسز کا اگلا سیشن جلد ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے. فارم بھرنے کی آخری تاریخ 11 اپریل 2024 ہے. 13 اپریل سے کلاسز شروع ہو جائیں گی. 3 مہینے سے 3 سال تک کا کورس موجود ہے جس میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. 1 سال میں مبلغہ، 2 سال میں عالمہ اور 3 سال مکمل کرنے پر ٹیچر اور معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی تمام دینی علوم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. نبا کا علمی سفر انشاءاللہ گھر گھر. رابطہ کریں ان نمبرز پر. حوض معصوم قم، نبا فاؤنڈیشن. نبا فاؤنڈیشن آپ کا فاؤنڈیشن. بے شک، جزاک اللہ. ناظرین، آخری سوال قبلہ کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں. قبلہ، آخری سوال یہ کہ پانی پیتے وقت کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ پرہیز بھی ضروری ہے. جس طریقے سے آداب ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے ہر چیز کے لیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پانی پیتے وقت بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. مثلا زیادہ پانی پینا. زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے. لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ پانی پیجیے، حد سے زیادہ پانی پیجیے. نہیں، اسلام دین اعتدال ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. یہاں ایک توازن، ایک بیلنس، ایک حد ہر چیز کی ہے. اس حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. تو پانی ضرورت سے زیادہ نہیں پینا چاہیے. پانی ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کرنا چاہیے. مرغن غذا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. جب ہم مرغن غذائیں کھائیں تو سالن وغیرہ اگر مرغن ہو تو اس وقت زیادہ پانی ہم کو، یا بلکہ پانی ہی نہیں پینا چاہیے. تو مرغن غذا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے. رات کو کھڑے ہو کر پانی پینا مذموم شمار کیا گیا ہے. رات میں کھڑے ہو کر کے پانی پینا مذموم شمار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا، اور اسی طرح برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے، جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہو، گلاس ہے، کپ ہے، کوئی چینی کا پیالہ ہے، کوئی چیز کراکری کا پیالہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو ٹوٹا ہے کہیں سے، تو ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہیں پینا چاہیے. اور اس جگہ سے نہیں پینا چاہیے جہاں برتن کا دستہ ہو. پکڑنے کی جگہ جو ہوتی ہے دستہ ہو. جیسے گلاس وغیرہ میں بعض کپ میں جیسے ہوتا ہے ویسے بعض گلاس میں بھی دستے ہوتے ہیں، تو اس دستے کی طرف منہ کر کے پانی نہیں پینا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مذموم شمار کی گئی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان چیزوں پر ہم عمل کریں، اور جن چیزوں جو آداب بتائے گئے ہیں ان آداب پہ عمل کریں، اور جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں. انشاءاللہ یہ پانی پینا بھی ہمارے لیے عبادت بھی ہوگا، باعث اجر و ثواب بھی ہوگا، صحت کے لیے بھی مفید ہوگا، اور شریعت کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.